1973 کے آئین میں یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ آئندہ 15 سالوں کے اندر اندر ملک کی دفتری زبان بھی اردو ہوگی. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ جو آرڈیننس یا جو بھی وہ ایک درخواست جاری کی تھی، ایک حکم جاری کیا تھا، وہ انگریزی زبان میں لکھا ہوا تھا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اردو زبان کے لیے ایک حکم نامہ جاری ہوتا ہے اور وہ بھی انگریزی زبان میں لکھا ہو، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. یہ ذہنی غلامی کی پہلی ایک پہچان یہی ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہی ہماری ایک پہچان بن جاتی ہے. پھر ایک ذہنی غلامی، ہم ذہنی غلام بن چکے ہیں. اور انگریز نے تو حکومت کی ہم پر، لیکن وہ جب وہاں سے چلے گئے اس وقت ذہنی غلامی وہ چھوڑ کے چلے گئے، اپنی زبان اپنی تہذیب وہ چھوڑ کر چلے گئے. اب دراصل ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس ملک میں تو انگریزی زبان ہی چلے گی. 1973 سے لے کر اب تک کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی. لیکن میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ حکومت تو چلیں ٹھیک ہے، وہ لوگ جو حکومت پہ ہیں وہ سب، ان کے بچے اور وہ خود جو بڑے بڑے عہدوں پر آج ہیں، ان کے بچے اور وہ خود سب باہر ممالک کی جامعات سے پڑھ کے آتے ہیں، تو وہ وہاں پر انگریزی زبان سیکھتے ہیں. وہی ان کی آپ یوں سمجھ لیں کہ مادری زبان بھی بن چکی ہے، کیونکہ ان کے ماں باپ بھی انگریزی بولتے ہیں اور وہ بھی انگریزی بولتے ہیں. اسی طرح بچپن سے ہی انہیں انگریزی سکھائی جاتی ہے، اور جب وہ اردو بولتے ہیں تو اردو کی ٹانگیں توڑ کے رکھ دیتے ہیں. انسان کو شرم آ جاتی ہے خود ہی کہ یار یہ میں کون سی زبان یہاں پر سن رہا ہوں، ہماری اردو زبان کو لوگ ایسے پیش کر رہے ہیں. تو یہ ایک ذہنی غلامی ہے ہماری. آج اس ملک پر جن لوگوں کا قبضہ ہے، جو قبضہ مافیا ہے، اور اس ملک میں جو بڑے بڑے عہدے ہیں، وہ ان لوگوں کے پاس ہیں جو مغربی ممالک میں پڑھے ہوئے لوگ ہیں، وہاں کی جامعات سے وہ فارغ ہیں. تو اسی لیے وہ وہاں پر انگریزی سیکھتے ہیں، انگریزی پر بڑا فخر کرتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں ہماری جو ایوان بالا اور ایوان زیری میں جو بھی کوئی بات کرتا ہے تو وہاں پر اپنی تقریر میں وہ اکثر و بیشتر الفاظ انگریزی کے استعمال کر رہے ہو. بعض تو ایسے ہیں کہ وہ مکمل انگریزی میں جو ہے نا الفاظ بولتے ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس ذہنی غلامی سے نکلیں اور کم از کم اپنی جو اردو زبان ہے اس کو اپنی عام گفتگو میں اس کو لے آئیں.